الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. حضرات گرامی قدر، اشتہارات کے ذریعے آپ کو عنوان کا علم ہو چکا ہے کہ آج کے مختصر سے درس میں اعتکاف کی اہمیت اور اس کے مسائل و احکام جو ہے اس کا ذکر ہوگا. سب سے پہلے اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ عکف علی الشیء کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ کو لازم پکڑ لینا، کسی بھی جگہ کو لازم پکڑ لینا، یہ اعتکاف کا لفظی معنی ہے. شرعی معنی یہ ہے کہ مسجد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے لازم پکڑ لیا جائے. انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے مسجد کو ہے وہ پکڑ لے اور کسی قسم کا دنیاوی کام نہ کرے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے. دوسرا مسئلہ، اعتکاف کہاں کرنا چاہیے؟ اعتکاف جو ہے وہ مساجد میں ہوتا ہے، گھروں میں نہیں ہوتا. خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان کا اعتکاف جو ہے وہ مسجدوں میں ہی ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتکاف کا ذکر مسجدوں کے ساتھ ہی کیا ہے. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. لوگوں، ازدواجی تعلقات قائم نہ کرو جس وقت تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف مساجد میں ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اعتکاف مسجد نبوی میں ہی کیا، اور ایک دفعہ آپ کی ازواج مطہرات نے بھی خیمے مسجد میں لگا لیے. تو انہوں نے دیکھا دیکھی خیمے لگائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خیمے اکھڑوا دیے کہ یہ دیکھا دیکھی خیمے لگانا یہ کوئی عبادت ہے؟ عبادت وہ ہوتی ہے جو اپنے طور پہ انسان کرتا ہے، اور آپ نے ان کو گھروں میں خیمے لگانے کی اجازت نہ دی. اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے مسجد میں ہی اعتکاف کیا. کبھی بھی کسی سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے گھر میں اعتکاف کیا. تو لہٰذا اعتکاف عورت کا ہو یا مسجد کا ہو اور مرد کا ہو، وہ اعتکاف صرف مسجد میں ہی ہوتا ہے. عورت کے لیے فرض بھی نہیں، مرد کے لیے بھی فرض نہیں ہے. اعتکاف مسنون عمل ہے، جس کو موقع مل جائے وہ کر لے، جس کو موقع نہیں ملتا ہے وہ نہ کرے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کے لیے جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا، تو پھر وہ اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو گھر میں کر لے. تو جب ممکن ہی نہیں ہے تو کرنے کی ضرورت بھی نہیں. مرد سارے کے سارے اعتکاف کرتے ہیں. اکا دکا افراد، مسجد میں 100-150 نمازی ہے، 4-5 بندے جو ہے اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں، 10 بیٹھ جاتے ہیں، سبھی تو اعتکاف نہیں کرتے. لہٰذا جس نے اعتکاف کرنا ہو وہ مسجد میں کرے، اگر اس کا انتظام جو ہے وہ معقول طریقے سے جو ہے وہ موجود ہے. تیسرا سوال، اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ بہت ساری فضائل میں احادیث بیان کی جاتی ہیں کہ اعتکاف کرنے سے 2 حج یا 3 حج کا ثواب ملتا ہے، عمرے کا ثواب ملتا ہے، یا 3 خندقیں اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ سے انسان کو دور کر دیتے ہیں، یا اور بھی اس طرح کے فضائل جو ہے وہ احادیث میں ذکر کیے جاتے ہیں. لیکن یاد رہے کہ اس میں سے کوئی حدیث بھی صحیح نہیں ہے. اعتکاف کی فضیلت میں صرف اتنا ہی کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، اور مدینہ میں تقریباً ہر سال اعتکاف کرتے رہے. پہلے عشرے میں، درمیانی عشرے میں، اور پھر زندگی کے آخری ایام میں آپ نے آخری عشرے میں اعتکاف کیا. اور ظاہری طور پر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کسی سال بھی اعتکاف ترک نہیں کیا. ایک سال کسی وجہ سے ترک کر دیا تو آپ نے شوال کے مہینے میں اسے ادا کیا. لہٰذا یہ سنت مؤکدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے نہیں گئے. عمرہ کرنا ثواب کا کام ہے، بہت اجر و ثواب ہے، اور رغبت بھی دلائی ہے. العمرۃ فی رمضان تعدل حجہ او حجۃ معی. لوگوں، رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ثواب ملتا ہے، بلکہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے نہیں گئے.
بلکہ آپ نے اعتکاف بیٹھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، بعض اہل علم نے کہا کہ رمضان میں اعتکاف کرنا یہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ عمرہ بھی ثواب ہے لیکن یہ اس سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، تو لہٰذا انسان کو رمضان میں جو ہے وہ اعتکاف کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ آخری عشرے میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ احادیث میں آتا ہے کہ یہ جو 10 راتیں ہیں کل سے جن کا آغاز ہو رہا ہے، آج 19واں روزہ، کل 20ویں روزے سے جو 10 راتیں شروع ہونے والی ہیں، یہ علی الاطلاق پورے سال کی راتوں سے افضل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں وہ محنت کیا کرتے تھے عبادت میں جو باقی دنوں میں جو ہے وہ نہیں کیا کرتے تھے، اور جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شد مئزرہ، اپنے بازو اور اپنی آستینیں کس لیتے، اپنا لنگوٹ جو ہے وہ مضبوط کر لیتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے، لوگوں اٹھو، یہ سونے کا ٹائم نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت کا وقت ہے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور آپ اپنی ساری رات جو ہے وہ کیا ہے جاگ کر عبادت کرتے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری رات عبادت کرنا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، لیکن رمضان کے آخری عشرے میں ساری رات جو ہے وہ جاگ کر آپ عبادت جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے ان راتوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور ان راتوں میں ایک رات جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے وہ معروف ہے 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر اس رات کی عبادت کر لی جائے تو 83 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب جو ہے انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ اعتکاف کرتے تھے تاکہ یہ رات عبادت میں گزر جائے۔ گھر میں ہوتا ہے تو انسان سے کام کاج میں مشغول ہو جاتا ہے، لیکن اعتکاف میں ہوتا ہے تو انسان جو ہے وہ عبادت کرتا ہے۔ تو آپ اعتکاف ان راتوں میں اس لیے کرتے تھے تاکہ لیلۃ القدر جو ہے وہ انسان کو مل جائے۔ چوتھا سوال یہ ہے، اعتکاف میں بہت سارے کچھ ایسے کام کیے جاتے ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انہیں تکلف کہا جا سکتا ہے، کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ برقع پہن لیتے ہیں، پردہ ہی کر لیتے ہیں کہ میرا چہرہ کسی کو نظر نہیں آنا چاہیے، اسی طرح جیسے عورتوں نے چہرے پہ پردہ لٹکایا ہوتا ہے ایسے ہی لٹکا لیتی ہیں۔ یہ طریقہ کار جو ہے وہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اعتکاف کریں لیکن چہرے پہ پردہ لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنی جائے اعتکاف میں رہیں، اپنے اعتکاف والی جگہ میں بیٹھے، بس یہی زیادہ مناسب ہے، تو پردہ لٹکانے کی ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے اعتکاف میں غسل نہیں کرنا، نہیں غسل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک باہر نکال دیتے، حضرت عائشہ آپ کے سر کو دھو دیا کرتی تھی۔ تو اعتکاف میں یہ کہنا کہ غسل نہیں کرنا چاہیے، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں۔ اگر انسان کو ضرورت ہے تو کر لے، اگر ضرورت نہیں ہے تو نہ کرے۔ اسی طرح اعتکاف میں یہ جو گپیں لگانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، سیاست کی باتیں کرنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اپنے خیمے میں لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے اور وہاں پہ پوری مجلس شروع ہو جاتی ہے، یہ اعتکاف نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی ہے بعض لوگوں کو کہ یہ اعتکاف ہے، یہ اعتکاف نہیں ہے۔ آپ اپنی دکان پہ اپنے گھر پہ بیٹھ کر جن لوگوں کو بلانا بلائیں، ایسے اعتکاف کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ اعتکاف کا معنی یہ ہے دنیا سے کٹ کر، تنہائی اختیار کر کے انسان اپنے اللہ کی جو ہے وہ عبادت کرے اور اس کو راضی کرے، اور اپنے نفس کو تیار کرے کہ میں نے برائیوں سے کیسے بچنا ہے اور نیکیاں کیسے کرنی ہیں۔ اگر کسی آدمی کو اعتکاف کرنے کے بعد یہ تہذیب نفس، تہذیب اخلاق اور عبادات کا سلیقہ اور عادات کی تصحیح یہ حاصل نہیں ہوئی تو اعتکاف کا کوئی فائدہ نہیں۔ اعتکاف کا معنی یہی ہے کہ نفس کو عادی کرنا، اپنی خواہشات کو کچلنا، انسان جو ہے وہ تمام لوگوں سے کٹ جائے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کے اوپر اپنا دھیان دے، تو یہ اصل میں اعتکاف ہے۔ گپے بھی نہیں لگانی اور اسی طریقے سے سونا بھی نہیں۔ بعض لوگوں کو باہر جو ہے وہ موقع نہیں ملتا سونے کا، اور وہ اعتکاف میں جو ہے وہ خوب بیٹھ کر جو ہے وہ سوتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، تراویحیں ہو رہی ہوتی ہیں ادھر وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جو ہے وہ آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سلسلہ صحیح نہیں۔ ضرورت کے تحت جتنی مقدار کی ضرورت ہے اتنا سو لیں، اس کے بعد سارا عبادت میں وقت گزاریں، اور پھر موبائل کو ترک کر دیں، موبائل جو ہے وہ یوز نہ کریں۔ بہت ایمرجنسی حالت میں کوئی کال آ گئی یا ریسیو کر لیں، کوئی کال کا جواب دینا یا آپ نے کرنی کر لیں، لیکن دنیاوی معاملات ترک کر دیں۔ خرید و فروخت بھی کیا جا رہا، وہ مال ادھر سے آ گیا کتنا نہیں آیا، اس کو دے دو، یہ لے لو، وہ لے لو، ان چیزوں کو ترک کر دیں۔ اعتکاف کا مقصد یہ دنیا سے کٹ جانا، آپ ان سے کٹ جائیں، ایک اللہ کی عبادت کی طرف جو ہے وہ مشغول ہو جائیں، یہ اصل میں جو ہے وہ عبادت ہے۔ اور اسی طریقے سے اعتکاف کے اندر جو ہے یہ لازم ہے کہ آپ مسجد میں رہیں۔
مسجد سے باہر نہیں جانا چاہیے. مسجد سے باہر جانے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے بغیر ضرورت کے. وہ چیز جس کے بغیر گزارا ہی نہ ہو اس مقصد کے لیے انسان مسجد سے باہر جا سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے الا لحاجت الانسان کان لا یخرج من المسجد الا لحاجت الانسان. آپ مسجد سے سوائے انسانی حاجت کے نہیں نکلتے تھے. انسانی حاجت کیا ہے؟ واش روم کی ضرورت. اگر مسجد میں واش روم کا انتظام نہیں پرانے زمانے میں نہیں ہوتا تھا, آپ جو ہے وہ گھر میں چلے جایا کرتے تھے, کھیتوں میں چلے جایا کرتے تھے. اس کے بغیر گزارا نہیں, یہ اس کے لیے جا سکتا ہے. کھانا پینا مسجد میں انتظام ہو تو بہتر ہے, اسی کے لیے مسجد میں ہی کرے. اگر سحری اور افطاری کا انتظام نہیں ہے تو انسان کھانے اور پینے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے, کیونکہ اس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں. کوشش کرے مسجد میں انتظام ہو جائے, نہ ہو تو ایک علیحدہ بات ہے, چلا جائے. تیسرا غسل. اگر کہیں غسل جنابت کی ضرورت پیش آ جائے اور مسجد میں انتظام نہیں ہے تو اس کام کے لیے جو ہے وہ مسجد سے باہر چلا جائے اور غسل کر کے فوراً واپس آ جائے. جتنی حاجت ہے اتنی پوری کرے اور فوراً مسجد میں واپس آ جائے, پھر جو ہے وہ اعتکاف باقی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں, من سنت میں سے ہے کہ اعتکاف کرنے والا جو ہے کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے مسجد سے باہر نہ جائے, جنازہ پڑھنے کے لیے باہر نہ جائے. وہ تمام نیکی کے کام جو مسجد سے باہر ادا ہوتے ہیں وہ نیکی کے کام کرنا اعتکاف میں درست نہیں ہے. وہ تمام نیکی کے کام کر سکتا ہے جو مسجد میں کیے جاتے ہیں. آئیے چند ایک کاموں کی طرف میں اشارہ کیے دیتا ہوں کہ اعتکاف میں بیٹھ کر کرنا کیا ہے. سب سے پہلی بات, فرائض اور نوافل کا جو ہے وہ اہتمام کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بندہ جو ہے سب سے زیادہ میرا قرب حاصل کرتا ہے میرے فرائض کی پابندی کر کے. اگر کوئی بندہ فرائض کی پابندی نہیں کرتا وہ میرا تقرب اور میرا قرب جو ہے وہ کسی صورت میں حاصل نہیں کر سکتا. تو پہلی بات تو یہی ہے کہ فرائض کی پابندی کرے, نماز پڑھے اور روزہ رکھے. روزہ بھی رکھے اور نماز بھی پڑھے اور جماعت کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھے. اور روزہ شرط نہیں ہے اعتکاف کے لیے لیکن ضروری ہے. اگر رمضان کا مہینہ اور انسان تندرست ہے تو پھر تو شرط ہے, اس کے بغیر تو اعتکاف کا کوئی فائدہ نہیں. ہاں البتہ اگر کوئی آدمی اعتکاف کی حالت میں بیمار ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ روزہ چھوڑنا پڑ گا, چھوڑ دے, اس کا اعتکاف جو ہے وہ درست, وہ اپنے اعتکاف کو جاری رکھے لیکن مسجد سے باہر نہ نکلے. تو سب سے پہلے فرائض. نمبر 2 نفلوں کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرے. آپ نے فرمایا لا یزال الرجل یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. میرا بندہ مسلسل نفل ادا کر کے میرا تقرب حاصل کرتا ہے تو حتیٰ کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں, میں اس سے محبت کرتا ہوں. پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں, وہ کانوں سے وہی بات سنتا ہے جس کی میں اجازت دیتا ہوں. میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں, وہ اپنی آنکھوں سے پھر وہی چیز دیکھتا ہے جس کی میں نے دیکھنے کی اجازت دی. میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, وہ اپنے ہاتھوں سے وہی چیز پکڑتا ہے جسے میں نے پکڑنے کی اجازت دی ہے. اور پھر جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے پھر میں اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. وَلِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّ, اگر مجھ سے کسی چیز سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں ضرور اس کو پناہ دیتا ہوں. یہ میرا محبوب ہے جو کثرت کے ساتھ جو ہے وہ نوافل پڑھتا ہے. یعنی انسان کو تہجد اور تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے اعتکاف میں, اور اس کے علاوہ سنت مؤکدہ جو نمازوں کے ساتھ ہے وہ پڑھنی چاہیے, اور اس کے علاوہ نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے. کثرت سے نوافل جو ہے وہ انسان ادا کرے. اور تیسرے نمبر پر جو ہے ذکر الہی کا اہتمام کرے. ذکر جو ہے وہ مومن کا بڑا مضبوط اسلحہ ہے, اللہ کے ساتھ زبردست. والا ذکر اللہ اکبر. لوگوں, اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. جس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو کافی ہو جاتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو ذکر جو ہے وہ کرنا چاہیے. سونا اور چاندی خرچ کرنے سے اور مال و دولت خرچ کرنے سے اور جہاد کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ وسلم نے فرمایا یہ ذکر کرنا جو ہے ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ افضل ہے. اس لیے انسان کثرت کے ساتھ اپنی زبان سے سبحان اللہ, الحمدللہ, ولا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اعتکاف والا بھی اور غیر اعتکاف والا بھی اپنی دکان پہ بیٹھا, آتے جاتے, اٹھتے بیٹھتے یہ ذکر کرتے رہنا چاہیے. یہ ذکر جو ہے سب سے افضل چیز ہے. اور آپ جانتے ہیں لا الہ الا اللہ اتنا افضل ذکر ہے. 99 رجسٹر ایک طرف اور ایک پرچی جو ہے وہ لا الہ کی ایک طرف. 99 رجسٹر جو ہے وہ ہلکے ہو جائیں گے اور ترازو کا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا اور لا الہ کی پرچی جو ہے وہ نیچے بیٹھ جائے گی. یہ اس قدر افضل جو ہے وہ عمل ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ کوئی خاص وظیفہ مجھے بتلائیں. ہم بھی کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی خاص وظیفہ بتلائیں. اللہ تعالیٰ فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھا کر. کہا یا اللہ یہ تو سارے ہی پڑھتے ہیں.
یہ کوئی خاص وظیفہ ہے؟ فرمایا موسیٰ تجھے بھی پتہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ کتنا خاص وظیفہ ہے، اس کا کیا اجر ہے؟ فرمایا کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھو، جتنا اجر و ثواب اس وظیفے میں ملتا ہے کسی اور دوسرے وظیفے میں جو ہے وہ نہیں ملتا ہے۔ دو باتیں آخری بس ذکر کری بات ختم کرتا ہوں۔ چوتھے نمبر پر دعا کا اہتمام کریں۔ دعا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتے ہیں، لیکن مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے اور تڑپ کر مانگے، انسان کو خود یقین ہو جائے کہ اب میں نے مانگی ہے، میرا رب جو ہے میری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ یہیں آپ کے دارالقرآن کے قریب ایک موچی بیٹھتا تھا، مجھے نام تو شاید یاد نہیں ہے، کسی بندے نے مجھے بتلایا، وہ موچی غریب آدمی تھا اور نماز پڑھتا تھا دارالقرآن میں، اور وہ اس کی بیٹی کی شادی اس نے رکھ دی، لیکن گھر میں کچھ نہیں، بیٹی کو دینے کے لیے لباس بھی نہیں، زیور تو بڑی دور کی بات ہے۔ بیوی اس کی روزانہ اس کو بولتی کہ کچھ کر لیں، بیٹی کی شادی کے دن آ رہے ہیں، آپ کچھ کریں، کچھ کا انتظام کر لیں۔ وہ بیچارہ چپ کر کے سن کے چلا جاتا، جو محنت مزدوری کرتا وہ روز کا روٹی پانی کا خرچہ ہوتا تھا۔ جب 2-4 دن باقی رہ گئے وہ خود پریشان ہو گئے، یا اللہ میں تو سمجھتا تھا کچھ ہو جائے گا، اب کیا کروں؟ تو پھر وہ جو ہے وہ مسجد میں آ کے بیٹھ کے نماز پڑھی اور کہتا ہے میں دل ہی دل میں روئے جا رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوں، یا اللہ اگر تو نے میری ضرورتیں پوری نہیں کرنی تھی مجھے کیوں پیدا کی؟ میری بیٹی جو ہے اس کی حاجات کو پورا نہیں کرنا تھا، اسے کیوں بھیجا دنیا؟ اگر تو نے بھیجا ہے تو اس کی ضرورتیں بھی تو نے پوری کرنی، ہم سے نہیں ہو رہی ہیں، ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ کہتا یہ باتیں پتہ نہیں میں کتنی دیر اللہ سے کرتا رہا، ہم کلام ہوتا رہا، لڑائی جھگڑا کرتا رہا، روتا رہا، حتیٰ کہ جب میری بس ہو گئی تو پھر میں نے دعا ختم کی اور اٹھ کر میں گھر گیا تو دیکھا بیوی بڑی خوش ہے، چہل پہل کر رہی ہے، کبھی ادھر سے ادھر آ رہی ہے، کبھی ادھر سے ادھر جا رہی۔ میں نے کہا بیگم کیا بات ہے، خیریت ہے، آج طبیعت ٹھیک ہے؟ کہا کیوں ٹھیک کیوں نہیں، ٹھیک نہ ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ کہا کیا ہوا، کیا تمہیں نہیں پتا؟ کہا نہیں مجھے نہیں پتا۔ کہا آج ایک عورت آئی تھی اور اس نے جو ہے وہ اچھے خاصے جو ہے وہ سوٹ دے دیے نئے اور زیور بھی دے دیا، اور کہا تمہاری بیٹی کی شادی ہے، یہ میری طرف سے جو ہے وہ گفٹ قبول کر لو۔ ادھر دعا ہوئی ہے، ادھر اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی اور اس کے اسباب مہیا کر دیے۔ انسان تصور نہیں کر سکتا اگر اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعا مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ دعا قبول کرتا ہے۔ آخری بات چھوٹی سی، اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ تنہائی اختیار ہو جائے، علیحدہ ہو جائے، علیحدہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے ریاض و نیاز کی باتیں کرے۔ دنیا میں انسان مشغول ہو جاتا ہے اور خیالات آتے ہیں اور بچے آ جاتے ہیں، بیوی آ جاتی ہے، رشتہ دار آ جاتے ہیں، دوست احباب آ جاتے ہیں، انسان علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ اعتکاف میں انسان کو مسلسل تنہائی میسر ہوتی ہے۔ فرمایا لوگو ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، تنہائی میں بیٹھ کر کبھی اللہ کو یاد کر کے آنکھوں سے 2-4 آنسوؤں کے قطرے بہا دو، ایک قطرہ ہی بہا دو، میں کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ تمہیں نصیب کر دوں گا۔ گناہ تو معاف کرنے ہی کرنے ہیں۔ جس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اس کی تپش کا کیا اندازہ۔ آج یہ سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل ہماری زمین سے دور ہے، صرف 1 میل کے فاصلے پر رہ جائے گا اور جسم پر کپڑے اور بدن پاؤں کے نیچے جوتا نہیں ہوگا۔ فرمایا ایک تنہائی میں بیٹھ کر مجھے یاد کر کے رو دے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، اللہ مجھ سے وہ فلاں وہ غلطی ہوگی، تو معاف کرنے والا مجھے معاف کر دے۔ فرمایا ایک قطرہ بہا دے، نہ صرف جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دوں گا بلکہ قیامت کے دن جس دن کوئی سائے کی جگہ نہیں ہوگی تجھے اپنے سائے کے نیچے جو ہے وہ جگہ عطا کر دوں گا۔ تو یہ اعتکاف کا مقصد ہے۔ اس میں جو باتیں میں نے بتلائی ہیں وہ اعتکاف کے علاوہ بھی بیٹھ کر کی جا سکتی ہیں، لیکن اعتکاف میں کی جائے تو آپ کی سنت پر عمل ہے۔ تو یہ 10 دن جو ہے وہ بڑے قیمتی ہیں۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ان کو قیمتی بنائیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور اللہ تعالیٰ سے رضامندی اور اس کی بخشش اور اس کی خوشنودی کو حاصل کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔
اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كشمير وفي العراق وفي الشام وفي اليمن وفي كل مكان اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم أهلك اليهود الغاصبين المتعصبين اللهم أهلك اليهود والنصارى والمجوس ومن شايعهم اللهم أهلكهم وزلزلهم اللهم انزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم مولا کریم جتنے بھی مسلمان بہن بھائی رشتہ دار عزیز و اقارب بزرگ والدین ہسپتالوں میں گھروں میں جہاں کہیں کوئی بیمار ہے اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما مفتی عبدالحنان زاہد صاحب کو مولا کریم صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما کتنے ہی ہمارے بھائی جو ہیں وہ فالج زدہ ہیں کینسر زدہ ہیں یا اللہ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں اللہ صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما دے جن کو دے رکھی ہے ان کی اولادوں کو نیک بنا دے اللہ پریشان حالوں کی اور مقروضوں کے قرضے جو ہے وہ دور فرما دے اللہ تمام مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما بالخصوص فلسطین اور کشمیر اور عراق اور یمن اور شام اور افغانستان کے مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما اللہ ان کی مدد فرما یہودیوں عیسائیوں اور مجوسیوں اور ہندوؤں یا اللہ جو جو بھی مسلمانوں پہ ظلم کرتا ہے ان کو تباہ و برباد فرما دے ان کے شر سے ہم سب کو مسلمانوں کو محفوظ فرما لے پاکستان کی حفاظت فرما اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما اور اس کے خلاف منصوبے بنانے والوں کے تباہ و برباد کر دے اور انہیں نیست و نابود کر دے اور ان کی شر سے پورے پاکستان کو اور امت مسلمہ کو محفوظ فرما لے یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما ہمیں رمضان کی برکتوں سے استفادہ کی توفیق نصیب فرما اللہ ہمیں رمضان میں لیلۃ القدر حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما جب رمضان ختم ہو تو ہم سے راضی ہو چکا ہو اللہ جب رمضان ختم ہو تو ہمارے گناہوں پہ اپنی معافی کا قلم پھیر چکا ہو یا اللہ جب رمضان ختم ہو تو ہمیں جہنم سے آزادی کا ٹکٹ مل چکا ہو یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے ہمارے والدین کی بخشش فرما دے یا اللہ ہمارے جتنے بھی بہن بھائی فوت ہو کر تیرے پاس آ گئے کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما ہمارے تمام اساتذہ قاری نوید الحسن مولانا محمد یونس بٹ صاحب مولانا داؤد مدنی صاحب اللہ جتنے بھی اساتذہ ہیں علماء ہیں مشائخ ہیں والدین ہیں بہن بھائی ہیں سب کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.